بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسحاق ڈار کے حوالے سے۔ اشتہاری اسحاق ڈار کے خلاف آج احتساب عدالت اسلام آباد میں ریفرنس کی سماعت تھی۔ یہ وہ ریفرنس ہے جو میگا منی کرپشن کا اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ریفرنس ہے، جو کہ فائل کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے حکم پر جب جے آئی ٹی بنائی گئی تھی واجد ضیاء کی سربراہی میں۔ اس جے آئی ٹی نے پاناما پیپرز پر جب انویسٹیگیشن کی تھی تو جہاں نواز شریف کے خلاف بہت زیادہ مٹیریل اکٹھا ہوا تھا جو کہ سبمٹ کروایا گیا تھا سپریم کورٹ میں، وہیں پہ اسحاق ڈار کے خلاف بھی مواد جمع ہوا تھا۔ ایسی ایویڈنسز سامنے آئی تھیں جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ وہ اسحاق ڈار نے بہت بڑے لیول پر کرپشن کی ہے، اور جو اس کی آمدن ہے اس سے اثاثہ جات میچ نہیں کرتے، اور وہ اس کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ جات ریفرنس فائل کرنے کا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا۔ ریفرنس فائل ہو جاتا ہے، لیکن 2017 سے اسحاق ڈار ملک سے غائب ہو جاتا ہے، وہ اشتہاری ہو جاتا ہے، اور اس کو جہاں عدالتیں اشتہاری ڈکلیئر کر دیتی ہیں وہیں پہ اس کے ساری موویبل اور اموویبل پراپرٹیز اٹیچ کر دی جاتی ہیں، سیز کر لی جاتی ہیں، بھاگ کے سرکار ضبط کر لی جاتی ہیں۔ اب اس کی جو ایک پراپرٹی تھی ماڈل ٹاؤن میں جو اس کا گھر تھا، وہ گھر اور جو گلبرگ میں گھر تھا اس کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں جو اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو اس ریفرنس کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ آج احتساب عدالت اسلام آباد میں جب اس کی سماعت تھی، یہ ریفرنس بیسیکلی 2008 میں ایک انکوائری شروع کی گئی تھی اسحاق ڈار کے خلاف، اور اس انکوائری کو ہی آگے چلایا گیا ہے۔ واجد ضیاء نے یہ عدالت کو بتایا تھا کہ 1982-1983 میں اسحاق ڈار کے جو اسحاق ڈار کا جو ایسٹس تھے وہ تھے 9.1 ملین روپے کے، جو کہ 2008 تک بن گئے 831.6 ملین روپے کے اثاثہ جات ایڈ ہوئے، جو اب آ کے 2017 تک جب یہ ریفرنس فائل ہونے لگا ہے تب تک وہ بلینز اینڈ بلینز روپے کا اس کے اوپر اس کے جو ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ بلینز اینڈ بلینز روپے کے اثاثہ جات وہ اسحاق ڈار نے بنائے ہیں۔ اس میں کچھ پراپرٹیز کی ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کہاں کہاں پراپرٹیز تھیں جو بعد میں اٹیچ ہوئیں۔ اس میں جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ تھے وہ بھی اس کیس میں بطور ملزم ان کو رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سعید احمد جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ تھے ان کو بھی اس میں ملزم رکھا گیا ہے۔ اسی طرح جو اسحاق ڈار کی ایک فرم ہے حجویری مضاربہ، اس کو بھی اس کے بھی جو آفیشلز ہیں اس کو اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ اب جو اسحاق ڈار کے خلاف واجد ضیاء اپنی ایویڈنس دے چکا ہے، باقی بھی گواہان، پہلے 29 گواہان تھے اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس میں، پھر اس کے بعد ایک ضمنی ریفرنس فائل کیا جاتا ہے جس کے اندر 9 گواہان کو مزید ایڈ کیا جاتا ہے۔ اور اسحاق ڈار کی جو اموویبل پراپرٹیز ہیں جو اٹیچ کی گئی ہیں، جو سیز کی گئی ہیں، اس میں ایک گھر ہے گلبرگ 3 میں۔ یہ وہ گھر ہے جس کو بعد میں اس کی وائف نے الیج کیا، اور اس کی وائف نے کلیم کیا کہ یہ مجھے گفٹ کی گئی تھی 1989 میں، جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو جو سیزنگ آرڈر ہے اس کے اوپر سٹے جاری کیا تھا۔ پھر یہی وہ گھر ہے جس کے اوپر شیلٹر ہوم بنانے کا آرڈر کیا تھا پنجاب حکومت نے، جس کے خلاف سٹے لے لیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ ان دونوں کیسز کو بھی ہم تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے کہ اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے۔ گلبرگ 3 کا گھر 3 پلاٹس ان الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی وہ سیز کیے گئے ہیں لاہور میں۔ 6 ایکرز آف لینڈ ان اسلام آباد، 6 ایکڑ زمین اسلام آباد میں، اور 2 کنال پلاٹ ان پارلیمنٹیرینز انکلیو۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں ایک پلاٹ ہے سینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں، اور ایک اور پلاٹ ہے 2 کنال اور 9 مرلاز اسلام آباد میں، اور 6 گاڑیاں ہیں جن کو اٹیچ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو مختلف بینک اکاؤنٹس تھے اسحاق ڈار کے، اس میں جو بینک آف امریکہ، التوفیق انویسٹمنٹ کمپنی اور ایمریٹ بینک، یہ وہ بینکس تھے جو فارنر بینکس تھے جن کے ذریعے یہ جو بلیک منی تھی اس کی ٹرانزیکشن کرتے تھے، یہ ملک سے پیسہ باہر لے کر جاتے تھے۔ جو ان کے خلاف ایلیگیشن ہے کہ جس طرح انہوں نے حرام کا پیسہ کمایا، وہ پاکستان کے اندر بھی پراپرٹیز بنائی اور وہ پیسہ یہ ملک سے باہر بھی لے کر جاتے تھے ان بینکوں کے ذریعے۔ جو واجد ضیاء تھا اس نے عدالت کو بتایا تھا
کہ جو اسحاق ڈار ہے اس نے مختلف ممالک میں بھی پراپرٹیز بنائی ہیں جس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ تھے نیشنل بینک کے سعید احمد، وہ بھی اس میں ملزم ہیں، وہ بھی آج پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی جو باقی ملزمان ہیں وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ ٹرائل چل رہا ہے، ٹرائل رکا نہیں ہے۔ ایک بات آپ کے نالج میں لانا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسحاق ڈار کے خلاف ٹرائل پینڈنگ ہے، ٹرائل کے اوپر کارروائی چل رہی ہے۔ آج جو سماعت تھی اس کے اوپر کارروائی اس لیے نہیں ہوئی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گلبرگ 3 کی پراپرٹی کے خلاف اسحاق ڈار کی وائف نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہے، جس میں یہ جو آرڈر تھا اسلام آباد احتساب عدالت کا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اس گھر کو جو رہائش ہے اسحاق ڈار کی، اس کو جو سیز کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کی وائف یہ کلیم کرتی ہیں کہ 1989 میں بطور تحفتاً گفٹ کے طور پر وہ پراپرٹی دی گئی تھی اسحاق ڈار کی وائف کو، اور اس کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سسپینڈ کر دیا تھا اس آرڈر کو، جو گلبرگ 3 کی پراپرٹی کی سیزنگ آرڈر تھا، اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، اور بعد میں جو نیب اتھارٹیز ہیں ان کو نوٹسز جاری ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد آج تک وہ کیس سماعت کے لیے فکس نہیں ہوا۔ یہی سب سے بڑی رونا ہے کہ جہاں پر ہمارے ہاں عدالتیں سٹے دے دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ کیس پھر کھٹائی میں چلا جاتا ہے اور لوگ سٹے لے کر اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ آج جب احتساب عدالت میں اس کے اوپر کارروائی شروع ہوئی، کیونکہ فرد جرم لگ چکا ہے اور گواہان کی جو اس میں ایویڈنسز ہیں وہ چل رہی ہیں، اسحاق ڈار کے خلاف واجد ضیاء کی بھی ایویڈنس ہو چکی ہے اور باقی بھی کافی گواہان کی ایویڈنس اس میں آ چکی ہے۔ اور آج جب عدالت نے کہا کہ گواہوں کو پیش کیا جائے اور شہادت شروع کی جائے، تو اس کے اوپر نیب نے کہا کیونکہ ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا ہوا تھا، ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہو چکا ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ جب تک وہ اسحاق ڈار کی وائف کی جو درخواست ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گی، تب تک وہاں سے ریکارڈ واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے عدالت نے کیس کی کارروائی کو 17 جون کے لیے ملتوی کر دیا۔ اب 17 جون تک مجھے تو نہیں لگتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کوئی جو اپلیکیشن ہے اور ریٹ پٹیشن ہے وہ کوئی کہیں نہ کہیں ڈیسائیڈ ہونے والی ہے، وہ اسی طرح پینڈنگ رہے گی۔ انہوں نے سٹے لے لیا ہے، اس سٹے کو وہ انجوائے کریں گے، اور کیس سارے کا سارا نہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ وہ گھر کی حد تک ایک ریٹ پٹیشن تھی، کیونکہ ریکارڈ سارا طلب کر لیا جاتا ہے، اس ریکارڈ سارے کی وجہ سے پورے کیس کی ریفرنس کی سماعت ہی ملتوی ہو گئی ہے، کیونکہ جب تک کیس کا ریکارڈ نہیں ہوتا ٹرائل کبھی بھی آگے نہیں چل سکتا۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار کے خلاف جو ایک ریفرنس تھا حدیبیہ ریفرنس تھا، جو بعد میں کلوز کر دیا گیا تھا، اس میں بھی 1.2 بلین روپے کا الزام تھا اسحاق ڈار کے اوپر۔ پھر ہم نے سنا تھا کہ ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے جو پاکستانی حکام ہیں انہوں نے جو اتھارٹیز کے ساتھ رابطہ کیا تھا، لیکن ریڈ وارنٹ بھی جاری نہیں ہوئے۔ اب اسحاق ڈار اس وقت لنڈن میں ہے، وہ اپنے نواز شریف کے ساتھ ہے، اور نواز شریف یہ پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں بیٹھ کر بھی وہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور ایک پرانا واقعہ جو ایک کسی پبلشر کی طرف سے کوئی ایک بک میں کوئی چیز چھاپی گئی تھی جس میں ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات کی گئی تھی، تو اس کو نئے سرے سے اور نئی ویڈیو بنا کے اس نے اچھالا تھا، جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں، 2 ریٹ پٹیشنز ہیں جس کے بارے میں اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ گلبرگ 3 کا گھر ہے جس کو سیز کرنے کے آرڈر کیے گئے تھے احتساب عدالت اسلام آباد کی طرف سے۔ اب 2 ریٹ پٹیشنز ہیں، آپ دیکھیں 2 ایک ہی میٹر ہے اور اس کے خلاف 2 ریٹ پٹیشنز فائل ہوتی ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتی ہے اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اسحاق ڈار ہے اس کی وائف جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ گلبرگ 3 کا جو گھر ہے وہ میرے نام پر کروا دیا گیا تھا، نام ابھی ٹرانسفر نہیں ہوا، جب یہ ریفرنس شروع ہو رہا ہے تب تک نام یہ اسحاق ڈار کے ہی ہے، لیکن وہ کلیم کرتی ہے کہ 1989 میں میرے نام پر یہ گھر کر دیا گیا تھا، بطور گفٹ مجھے دیا تھا اسحاق ڈار نے، اور اس نے کوئی گفٹ ڈیڈ بھی بنائی ہوئی تھی، اور وہ گفٹ ڈیڈ اس نے دکھائی عدالت کو، اور عدالت نے اس کی بنیاد پر جو سیزنگ کارروائی تھی اس کو روک دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، چاہے وہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، چاہے وہ گفٹ ڈیڈ بنی ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے، تو جب دیکھنا یہ ہے کہ جس دن عدالت اسحاق ڈار کے خلاف کارروائی کر رہی ہے اس دن اسحاق ڈار کے نام جو پراپرٹیز تھی وہ ساری کی ساری وہ فریز ہو جائیں گی، وہ سیز آرڈر ہو جائے گا۔
اب اگر اسحاق ڈار کی وائف کے نام کوئی پراپرٹی تھی جو وہ کہتی ہے کہ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے یا کوئی گفٹ ہے اور وہ بھی اورل، اب اس میں کوئی گفٹ ڈیڈ نہیں ہے، وہ اورل گفٹ کی بات کر رہی ہے، اور اس کی بنیاد پر عدالتیں اسٹے دے دیتی ہیں، حالانکہ اگر کوئی گفٹ تھا تو اس کا نام ٹرانسفر کیوں نہیں ہوا؟ اور عدالت یہ کہتی کہ بی بی جس کیس اور جس گفٹ پراپرٹی کے اگینسٹ آپ عدالت میں آئی ہیں وہ اس وقت تک اسحاق ڈار کے نام ہے، اگر آپ کے نام ہوا ہوتا یا آپ نے اپلائی کیا ہوتا اس کو اپنے نام کروانے کے لیے تو پھر تو آپ کو ریلیف دیا جا سکتا تھا۔ جب آپ نے آج تک اپلائی نہیں کیا، آج تک وہ اشتہاری اسحاق ڈار کے نام ہے، آپ کیسے اس کے اوپر کلیم کر سکتی ہیں؟ اس طرح تو کوئی اور آ کے کہے گا کہ جو اس کے 6 ایکڑ اسلام آباد میں اس نے میرے نام کروائے ہوئے ہیں تو وہ آ کے زبانی کلامی عدالت سے وہ اسٹے لے لے گا، لیکن کیونکہ وہ اسحاق ڈار کی وائف ہے اس کو اسٹے مل گیا۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے آرڈر کیا کہ کیونکہ وہ سیزنگ پراپرٹی اور وہ پنجاب حکومت کی ملکیت میں آ چکی ہے، اس لیے وہاں شیلٹر ہوم بنا دیا جائے تاکہ غریبوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اس کے خلاف وہ چلی جاتی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ کہتی ہے گستاخی ہو گئی کہ جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا وہاں غریب کیسے رہیں گے، اس گستاخی کی بنیاد پر وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی اسٹے دے دیا اور کہا کہ جو شیلٹر ہوم بنانے کی کارروائی ہے اس کو روک دیا جائے۔ وہاں بھی کارروائی پہلی ڈیٹ پر اسٹے ہوا ہے اور آج تک وہ کیس دوبارہ فکس نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پہلی ڈیٹ پہ اسٹے ہوا ہے اور اس کے بعد آج تک فکس نہیں ہوا، اور یہ کیس اسی طرح چلتا رہے گا، اسٹے کے پیچھے وہ چھپے رہیں گے، مین ریفرنس بھی رکا رہے گا، اور جو یہ کیسز ہیں یہ بھی رکے رہیں گے، اور اسحاق ڈار کی وائف اس پراپرٹی کو انجوائے کرتی رہے گی، جو کہ ہمارے نظام کی بدقسمتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 17 جون کو اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یا اگر باقی جو دونوں ریٹ پٹیشنز ہیں وہ اگر فکس ہوتی ہیں تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔